آج ہم ایسے نبی کی بات کریں گے جن کی قوم کا گناہ سب قوموں کے گناہوں سے بڑھ کر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبیوں میں سے ایک تھے اور آپ کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو صدام اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں آباد تھی۔ یہ قوم بدکاری، بے حیائی، ظلم اور سرکشی میں بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ نہ صرف بت پرستی کرتے تھے بلکہ مردوں کے ساتھ بدفعلی جیسے گناہ میں بھی مبتلا تھے جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ وہ راستے لوٹتے تھے، محفلوں میں کھلم کھلا برے کام کرتے تھے اور کسی سے نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ اور ان برائیوں کو چھوڑ دو۔ آپ نے کہا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ مگر ان کی قوم نے آپ کی بات ماننے کی بجائے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ لوط اور اس کے ماننے والوں کو بستی سے نکال دو کیونکہ یہ خود کو بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایت کے لیے دن رات کوششیں کرتے رہے۔ وہ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور کہتے کہ اے اللہ، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے برے کاموں سے بچا لے۔ وقت گزرتا گیا مگر قوم کی سرکشی کم نہ ہوئی بلکہ بڑھتی ہی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب اس قوم پر عذاب نازل کیا جائے۔ ایک دن کچھ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں خوشخبری دی۔ پھر وہی فرشتے حضرت لوط کی بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ حضرت لوط کے پاس پہنچے تو آپ انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے کیونکہ آپ کو اپنی قوم کی بری عادتوں کا علم تھا۔ آپ نے انہیں اپنے گھر میں جگہ دی اور کوشش کی کہ کوئی ان مہمانوں کو نہ دیکھے، مگر بستی میں خبر پھیل گئی اور لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور برے ارادوں سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ حضرت لوط بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ مگر وہ نہ مانے اور اپنی ضد پر قائم رہے۔ اس موقع پر حضرت لوط نے کہا کہ اگر تمہیں خواہش ہے کہ وہ میری بیٹیاں موجود ہیں جو تمہارے لیے حلال ہیں، مگر تم ناجائز راستہ کیوں اختیار کرتے ہو؟ لیکن قوم نے اس بات کو بھی رد کر دیا اور اپنی بدکاری پر ڈٹے رہے۔ تب فرشتوں نے حضرت لوط کو کہا کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے حضرت لوط کو حکم دیا کہ رات کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، مگر آپ کی بیوی ایمان نہ لانے کی وجہ سے پیچھے رہ گئی اور عذاب میں شامل ہونے والی تھی۔ حضرت لوط اللہ کے حکم کے مطابق اپنے ماننے والوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں بستی سے نکل گئے۔ جیسے ہی صبح کا وقت ہوا اور اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا، زمین زور زور سے ہلنے لگی اور پھر پوری بستی کو جڑ سے اکھاڑ کر الٹا کر دیا۔ آسمانوں سے پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش ہونے لگی جو ایک ایک گنہگار پر نشانہ بن کر گر رہے تھے۔ وہ لوگ جو کل تک اپنی طاقت اور گناہوں پر فخر کرتے تھے، آج بے بس ہو کر چیخ رہے تھے، مگر ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی انہی میں شامل ہو گئی کیونکہ انہوں نے سچائی کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس طرح پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی اور ان کی بستی نشانہ عبرت بن گئی۔ قرآن پاک میں
اس واقعہ کا بار بار ذکر کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کوئی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتی ہے تو اس کا انجام تباہی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مشکل وقت میں بچا لیتا ہے۔ حضرت لوط کی زندگی ہمیں صبر، استقامت اور حق پر قائم رکھنے کا درس دیتی ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔